ہم یہ مانتے ہیں ہمارا خدا ایک ہے، ہمارے خدا کی خدائی میں کسی کا ساجا نہیں ہے، ہمارے خدا کی خدائی میں کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ یہ زمین ہماری خدا نہیں، یہ آسمان ہمارا خدا نہیں، یہ چاند ہمارا خدا نہیں، یہ سورج ہمارا خدا نہیں، کوئی پیڑ ہمارا خدا نہیں، کوئی پتھر ہمارا خدا نہیں۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا جو خدا ہے وہی ہم سب کا خدا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو کسی نبی کی بارگاہ میں 10 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 20 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 100 یا 200 مرتبہ، مگر قربان جائیے پیارے، جس کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو، جس کا تم گیت گانے والے ہو، جس کو تم اپنا آقا ماننے والے ہو، اس نبی کی بارگاہ میں 100 یا 200 مرتبہ نہیں، اس نبی کی بارگاہ میں 10,000 یا 10,000 مرتبہ نہیں، بلکہ 70,000 مرتبہ جبریل امین تشریف لائے۔ ایک مرتبہ میرے نبی کے صحابہ حضرت ابو درداء کی شکل اختیار کر کے جبریل امین کھڑے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ چہرہ دکھا دیجئے، یا رسول اللہ چہرہ دکھا دیجئے۔ ایک مرتبہ میرے نبی کے صحابہ حضرت ابو درداء کی شکل اختیار کر کے جبریل ہمیں پیچھے کھڑے ہیں، میرے حضور مسکراتے ہیں، کہتے ہیں یار جبریل کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو، کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو، اپنا اصلی چہرہ دکھا دیجئے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرا چہرہ دیکھنا ہے تو مقام سدرہ پہ آنا ہوگا۔ وہ پیارے آ گیا وہ دن، آ گئی وہ رات، آ گئی وہ تاریخ جسے ہم اور آپ معراج کی رات بولتے ہیں۔ میرے نبی تشریف لے گئے، جبریل سے کہتے ہیں جبریل وعدہ کیا تھا، چہرہ دکھانے کا وعدہ کیا تھا، اپنا چہرہ دکھا دو۔ جبریل اپنا چہرہ میرے نبی کو دکھاتے ہیں، جبریل اپنا چہرہ میرے نبی کو دکھاتے ہیں۔ اب میرے نبی آگے کی طرف کہتے ہیں، آپ میرے نبی آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے، وہ چہرہ بھی دکھا دیجئے جس کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو روشنی بخشی۔ یا رسول اللہ چہرہ دکھا دیجئے۔ میرے حضور کہتے ہیں یار جبریل جب تم نے میرا چہرہ دیکھا تھا، جب تم نے اپنا چہرہ دکھایا تو شرط رکھی تھی، اب میری بھی شرط ہے، اگر میرا چہرہ دیکھنا ہے تو مقام سدرہ سے آگے آنا ہوگا۔ جبریل کی پاور نے دم توڑ دیا، جبریل کی ہمت نے دم توڑ دیا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کریم نے 600 پر عطا کیے ہیں، اگر میں نے اپنے ایک بھی پر کو کھول دیا تو پوری روح زمین چھوٹی پڑ جائے گی۔ اگر میں سدرہ سے آگے بال برابر میں سدرہ سے آگے بڑھتا ہوں تو میرے نورانی پر جل سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اپنا چہرہ دکھا دیجئے، رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے۔ میرے حضور جبریل کو چہرہ دکھاتے ہیں۔ وادی عرب میں ایک بادشاہ کا محل تھا، ایک بادشاہ کی عمارت بنی تھی، میرے نبی کا گزر ہوا کرتا تھا، میرے نبی کا گزر صبح کو ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ اعلان کر دیا کرتا تھا دروازوں کو بند کر دیا جائے، میرے نبی کا گزر شام کو ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ اعلان کر دیا کرتا تھا کہ کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے۔ نوکر پوچھتے تھے اے بادشاہ سلامت جب محمد عربی کا تمہارے محل کے سامنے سے گزر ہوتا ہے تو تم دروازوں کو بند کیوں کروا دیا کرتے ہو؟ بادشاہ کہتا ہے نادان تو اتنا بھی نہیں جانتا، جو محمد عربی کو دیکھ لیتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، میں اسی لیے دروازوں کو بند کروا دیا کرتا ہوں۔ میرے نبی کا گزر ہوا کرتا تھا، بادشاہ اعلان کر دیا کرتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی، بادشاہ کی آنکھوں کی روشنی چلے گئی۔ بڑے سے بڑے حکیموں کو دکھا لیا، بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، مگر آنکھوں میں روشنی واپس نہیں آئی، آنکھوں میں بینائی واپس نہیں آئی۔ بادشاہ تھک کر گھر پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، بڑی نوجوان تھی، بڑی ہوشیار تھی، سوچا کہ آج تو موقع اچھا ہے، آج تو بابا اندھا ہے، آج تو میں محمد عربی کے چہرے کی زیارت کر لوں گی۔ میرے نبی کے گزرنے کا
ٹائم میرے نبی کے گزرنے کا سہانا سہانا وقت آیا. بادشاہ کی بیٹی نے کھڑکی کو کھولا اور میرے نبی گزر رہے تھے تو قسم اللہ کی کبھی تو نظر میرے نبی کی زلفوں کی طرف, کبھی تو نظر میرے نبی کے قدموں کی طرف, اور دل ہی دل میں یہ شعر پڑھ رہی تھی, چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو حضرات بادشاہ تھک کر بیٹھ گیا, آنکھوں میں روشنی واپس نہیں آئی. بادشاہ کی بیٹی نے میرے نبی کے قدموں کے نیچے کی دھول کو اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں رکھا, کہا بابا میں تیرے لیے دوا لائی. کہا بیٹی کہاں سے لائی؟ میں نے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا لیا, بڑے سے بڑے حکیموں کو دکھا لیا, آنکھوں میں روشنی واپس آنے والی نہیں ہے. کہا بابا جسے تم نے دکھایا تھا وہ ڈاکٹر کوئی اور ہوگا, جس سے تم نے دوا لی تھی وہ حکیم کوئی اور ہے, جس سے میں دوا لائی ہوں وہ ڈاکٹر کوئی اور ہے. بادشاہ کہتا ہے نہیں مانتی ہے تو آنکھوں میں لگا دے. بادشاہ کی بیٹی جیسے میرے نبی کے قدموں کے نیچے کی دھول کو بادشاہ کی آنکھوں میں لگاتی ہے تو قسم اللہ کی روشنی واپس آ جاتی ہے. بادشاہ کہنے لگتا ہے بیٹی یہ بتا دوا کہاں سے لائی؟ بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے بابا بس یہی نہیں بتاؤں گی. کہا کیوں نہیں بتائے گی؟ کہا نہیں بتاؤں گی. بادشاہ ضد کرنے لگا. جب بادشاہ کو ضد کرتے ہوئے ٹائم ہو گیا, بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے بابا سن, جس کو تو صبح کو گالی بکتا تھا, جس کو تو شام کو گالی بکتا تھا, جس کے نکلنے سے تو دروازوں کو بند کروا دیا کرتا تھا, جس کے نکلنے سے تو کھڑکیوں کو بند کروا دیا کرتا تھا, جس کے نکلنے سے تو سپاہیوں کا پیرا ہٹوا دیا کرتا تھا, اسی محمد عربی کے قدموں کی دھول میں نے تیری آنکھوں میں لگا دی اور تیری آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی. بادشاہ کہتا ہے کیا محمد عربی کے قدموں کے نیچے کی دھول کو میری آنکھوں میں لگا دیا تو نہیں چاہیے ایسی آنکھیں؟ پوچھا کیا کرے گا؟ کہا پھوڑوں گا. یہ نادان مان نہیں رہا ہے, اسے بڑے سمجھا رہے ہیں چھوٹے سمجھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نادان جب مل گئی ہیں تو پھوڑ کیوں رہا ہے, لیکن اسے ایک ہی ضد ہے, کہہ رہے ہیں میں پھوڑوں گا. نوکروں کو حکم دے دیا کہ 2 سریوں کو آگ کے مافک تپایا جائے, 2 مسلوں کو آگ کے مافک گرم کیا جائے, 2 مسلوں کو انگارے کے مافک تپایا جائے. تپایا گیا اور جب کہا بادشاہ نے کہ ان کو میری آنکھوں میں ڈال دو تو قسم اللہ کی آگ کی جلی ہوئی سریوں کو جیسے ہی آنکھوں میں ڈالا سرییں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور بادشاہ تڑپ کر اٹھتا ہے, کہتا ہے بیٹی جس محمد عربی کے قدموں کے نیچے کی دھول کا یہ عالم ہے اس محمد عربی کا عالم کیا ہوگا؟ بادشاہ کہتا ہے چل بیٹی لے چل مجھے محمد عربی کے پاس, اور میرے نبی کے پاس جاتا ہے, قدموں میں گر جاتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ اندھیرے میں تھا جگا لیجئے اور مجھ گناہگار کو اپنا بنا لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.